اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ ایک مختصر درس آپ کے سامنے رکھوں گا وقت کی مناسبت سے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ایمان والوں سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے اس لیے بھی بچایا جائے کیونکہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے اندر لکڑیوں سے جہنم کی آگ کو نہیں سلگایا جائے گا، بلکہ جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا وہ انسانوں سے اور پتھر سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑے سخت دل طاقتور ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جب بھی اللہ حکم دیتا ہے اس کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ جہنم کی آگ کے معاملے میں سمجھ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے ایک اچھا موضوع پیش کروں، حالات سازگار نہیں ہیں، اس لیے کیا ہے میں 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیثیں آپ کی زندگی کے لیے بہت فائدہ دیں گی۔ جہنم کی آگ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے 69 یعنی 60 پر 9 حصے بڑھ کر بنایا ہے، گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ ایک حصہ ہے تو جہنم کی آگ 70 حصے ہے۔ اور دنیا کی آگ کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق 2 مرتبہ سمندر کے اندر اس کو نہلا کر دنیا میں بھیجا ہے، جب جا کر اس کے اندر شدت کم ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے عذاب کے سامنے اگر اس کی بات کریں جو دنیا کی آگ ہے، اس سے بھی اگر عذاب دیا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو 70 حصے یعنی
بھڑکا کے گرم کر کے ہولناک بنا کر اس کے اندر عذاب کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں دو تین باتیں اور بھی ہیں، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی رہی کہ اللہ تو نے میرے پیٹ میں وہ کون سی آگ تو نے سلگائی ہے کہ میرے حصے کو دوسرا حصہ کھاتے جا رہا ہے، یعنی میرا حصہ خود دوسرے حصے کو کھاتا جا رہا ہے۔ مطلب آگ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم اپنے حصے کا جب تذکرہ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سانس لینے کا حکم دیا، کسے؟ جہنم کو۔ اور یہ جو گرمی ہے وہ اسی کا ایک اثر ہے جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جہنم کی گہرائی کے اگر ذکر کیا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے، ایک آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آواز سنتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا سن رہے ہیں ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم ہے کہ جبرائیل ابھی آ کر بتائے ہیں کہ یہ جو آواز آئی ہے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا گیا تھا، وہ اب پہنچا ہے، اس کی آواز مجھے بتانے کے لیے جبرائیل آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی گہرائی اتنی بڑی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال ایک اور روایت سے بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان سے اگر پتھر ڈال دیا جائے صرف ایک رات کے اندر زمین پر آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین پر آ جائے گا، ایک رات یعنی ایک دن اور رات کے اندر زمین پر آ جائے گا، حالانکہ مسافت 500 سال کی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن کے اندر وہ زمین پر آ جائے گا۔ ذرا اندازہ کرو کہ جہنم کی آگ میں جو پتھر پھینکا گیا وہ 70 سال کے بعد پہنچا ہے، اب کتنی لمبائی اور گہرائی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میدان کو اللہ تعالیٰ بپا کرے گا، مطلب میدان محشر، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر ایک سے کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم سے بھی بات کرے گا، اور اس دن کوئی مترجم نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی وسیلہ بن کر بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈائریکٹ اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، اور جب وہ دن ہوگا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی جو بھی میدان میں کھڑا ہوگا اپنی دائیں طرف دیکھے گا اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اس کے اعمال نظر آئیں گے، جب سامنے دیکھے گا تو جہنم لا کر رکھی جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں بچنا ہے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ کے معاملے میں، بچو اس جہنم کے معاملے میں، ولو بشق تمرہ، کم از کم آدھا کھجوری کیوں نہ ہو صدقہ کر لو۔ یہ مختصر تمہیدی باتیں ہیں، لیکن میں آگے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے اللہ نے کیا کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچو۔ اس کے لیے دو مثالیں دوں گا میں نبی کی ذات سے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں عذاب والی ایک آیت کو لے کر اللہ کے نبی پوری رات روتے رہے، ایک آیت کو لے کر اللہ کے نبی پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ بلال کی اذان کی آواز آئی۔
اللہ کے نبی پوری رات اس لیے رو رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پیروں میں ورم آ گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، رکوع میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں، قیام میں رو رہے ہیں، پوری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پر گزار لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے اتنا ڈرتے ہیں جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ اپنے آپ کو بچنے کی تلقین کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کیا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، کنبہ قبیلے والوں کو بلایا، اپنی پھوپھی کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، سب کو بلا کر کہا، اے میرے خاندان والوں، قبیلے والوں، گھر والوں، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پھوپھی، سن لو، کل قیامت کے دن میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان میں کھجور دیکھا، کھجور وہ چباتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون دیا کھجور؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نواز سے کہ وہاں کھجور پڑی تھی، میں نے کھا لی۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہو سکتا ہے یہ صدقے کا کھجور ہو، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں، بیٹا یہ صدقے کا کھجور ہمارے اوپر حلال نہیں ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، اور اللہ کے نبی حلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی زبان سے کھجور نکال کر باہر دیتے ہیں۔ مطلب کتنا احتیاط کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنے کنبہ قبیلے والوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے۔ قرآن کی آیت میں 4 باتیں جو مختلف ہیں وہ یہ ہے، جہنم اور جہنم کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر مطلب یہ پتھر نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ابریت جس کو کہا گیا ہے، یا گندھک جس پتھر کا نام ہے، اس کے اندر خود بخود سلگنے کی ایک بدبودار صفت رکھنے والا اور آگ کو بھڑکانے کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ انگر کاڑی دیکھیں آپ، جیسا لگاتے ہیں جیسے اپنے آپ کو سلگنے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پتھر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس میں استعمال کرے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ عدت للکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ کافر کون ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم، نہیں، کافروں سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار بھی کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن یہ بتایا گیا اس کے اندر، علیہا ملائکۃ غلاظ، یہ جو فرشتے ہیں جہنم پر، وہ جہنم پر جو فرشتے ہیں ان کے 4 صفات ہیں۔ ایک صفت جہنم کے فرشتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بڑے سخت دل ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، چوتھی صفت یہ ہے وہ ہمیشہ اللہ کے کام کو بجا لانے میں حاضر رہتے ہیں، کبھی وہ کام میں ٹال مٹول نہیں کرتے۔ یہ 4 صفات میں 4 پر ایک ایک مثال دے کر میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی ہے سخت دل ہیں۔ کتنے سخت دل ہیں؟ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک فرشتے سے پکاریں گے، جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، یا نادو یا مالک لیُخزِ الیک ربک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ سورہ زخرف کے اندر کہ فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک تو داروغہ ہے، سردار ہے جہنم کا، ایک کام کر، ذرا ہماری آواز سن۔ ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 سال تک نہیں سنے گا وہ۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اتنے سخت دل فرشتے ہیں اس پر کہ اس پر کھڑے ہونے والا فرشتہ، نگران فرشتہ 40 سال تک، ایک حدیث کے اندر آتا ہے 1000 سال تک نہیں سنے گا۔ اتنے سخت دل ہیں، اتنے سخت، ذرہ برابر بھی رحم نہیں کریں گے وہ،
40 سال نہیں، 1000 سال کے بعد جب پوچھیں گے کیا بات ہے، کیوں پکارا مجھے، تو کہتے ہیں ذرا اللہ سے درخواست کر دے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ ہمیں موت دے دے، ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، ارے چلو تمہیں اسی میں رہنا ہے، یہ جواب دے کر پھر اپنے ڈیوٹی پر لگ جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث کے ذریعے کہ بڑے سخت دل ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑے طاقتور ہیں فرشتے، وہ کتنے بڑے طاقتور ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو جہنم کے داروغہ کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوگا، کوڑا مطلب چابک، وہ چابک اتنی خطرناک ہوگی، اگر کسی پہاڑ پر لا کر رکھ دیا جائے، صرف رکھ دیا جائے، مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اگر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو کوڑا اگر زمین پر رکھ دے کوئی، وہ فرشتہ لا کر زمین پر اگر رکھ دے، کائنات کے اندر جتنے فرشتے ہیں، کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، کائنات کے اندر جتنے جنات ہیں، اس کو اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا بڑا طاقتور ہوگا وہ فرشتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ اسے اتنی قوت دے گا کہ پورے فرشتے مل کر، پوری جنات مل کر، انسان مل کر اگر اٹھانا چاہیں گے تو بھی نہیں اٹھا سکیں گے، اتنا بڑا طاقتور فرشتہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں علیہ 19 جو فرشتے جہنم پر مقرر کیے گئے نا، وہ صرف 19 ہیں، 19، مطلب ان کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے جو حکم دیا جاتا ہے فوراً اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اور بھی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی بارے میں اگر گفتگو کرنا ہے، فرشتے دیکھیے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، مطلب یہ ہے اس کے حکم کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ سلسلے احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ہے؟ سور پھونکنے کا حکم دیا ہے۔ جب سے اس کو حکم پر لگایا گیا ہے، جب سے اس کام پر لگایا گیا ہے، اس کی ڈیوٹی صرف سور پھونکنا ہے۔ تو جس دن سے وہ ڈیوٹی پر چڑھا ہوا ہے، اس دن سے قیامت کی صبح تک پلک تک نہیں مارے گا وہ۔ حدیث ہے، کیا کرے گا وہ؟ پلک تک نہیں مارے گا، پلک تک۔ اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں وہ پلک مارنے سے ڈرتا اس لیے ہے، اگر میں پلک ماروں اور اللہ کا حکم مل جائے کہ سور پھونک تو میں نافرمان ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، مطلب اتنے بڑے فرما بردار۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، سور پھونکنے کے لیے اپنے آنکھوں کو عرش کے ساتھ لگایا رکھا ہے، اس کی آنکھ یعنی تارے کی مانند چمک رہی ہے، میں نے دیکھا ہے اس فرشتے کو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، 4 صفات، ایک ہے سخت دل، کبھی نافرمانی، سخت دل کے ساتھ طاقتور بھی ہیں، اور وہ فرشتے کیا ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کے حکم کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جہنم پر جو فرشتوں کا داروغہ ہے، داروغہ جس کو مالک کہتے ہیں، یعنی ہیڈ، امیر جس کو بنایا گیا ہے، 19 فرشتوں کا امیر کون ہے؟ یہ مالک فرشتہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بتاؤں گا، ایک حدیث نہیں 20 احادیث کا، وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حدیث کو میں جوڑ کر بتا رہا ہوں، آپ اندازہ کریں 20 نہیں، میں سمجھتا ہوں 30-40 احادیث لگ بھگ، میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، بخاری کے ساتھ مختلف روایت ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے، معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی گئے، جنت کا سیر ہونے کے بعد جب جہنم پر آئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو جہنم کا چکر لگا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جہنم کا چکر لگا رہا ہے، اور جہنم کا چکر ہی نہیں لگا رہا تھا بلکہ آگ کو بھڑکا رہا تھا، یعنی سلگا رہا تھا۔ جہاں کہیں کم ہو جاتی آگ تو اسے سلگا کر بھڑکاتا تھا، اتنا یعنی اسے چکر لگاتا ہی رہتا ہے جہنم کے طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے کو دیکھا جس کا چہرہ بڑا بدصورت، بڑا بد شکل، اور اتنا ہیبت ناک، اگر دنیا کے اندر اس فرشتے کو لا کر اگر کھڑا کر دیا جائے، اس کی ہیبت کو دیکھ کر سب انسان مر جائیں گے، اتنا خطرناک۔ اور فرشتہ یہ کون ہے؟ مالک فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے قریب جا کر جھانکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جہنم کے قریب جا کر جھانکتے ہیں تو یہ فرشتہ چکر لگا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر فرشتہ مجھے دیکھنے کے بعد سلام کرتا ہے، لیکن یہ فرشتے کی ہیبت اور اس کی کیفیت کچھ الگ تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مالک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہی جہنم کے اندر آگ سلگانا ہے اور تمام فرشتوں کا یہ سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا، جبریل نے جواب دیا، اور جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک کام کیجئے، آپ اس کو سلام کیجئے۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی ذرا قریب جا کر سلام کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھے دیکھ کر پہل کر لیا، یعنی اس نے خود سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا مقام الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سلام کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس نے مجھے سلام کر لیا۔ بہت شارٹ پہ بتا رہا ہوں میں، اس نے سلام کر لیا، اور جیسے سلام کیا تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سلام کو جب سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کیا بات ہے، اس کے چہرے پر کوئی یعنی مسکراہٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے کہا جب سے آگ پر اس کی ڈیوٹی لگی ہے اس دن سے اس نے ہنسنا بھول دیا ہے، یعنی ہنسنا بھول گیا ہے، وہ جہنم کی ہیبت کو دیکھ کر ہنسنا بھول گیا اللہ کے نبی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہنم کا داروغہ جب ہنس نہیں رہا ہے، کیونکہ اتنی خوفناک جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچو، چاہے وہ آپ کے لیے کیا ہو، تھوڑا صدقہ کر کے ہی کیوں ہونا۔ دو عمل بتاؤں گا جہنم سے بچنے کے لیے جو ہمارے لیے آسان ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے روزہ، الصیام جنہ۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ روزہ تمہارے لیے جہنم کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ کیا کہا؟ وہ جل گیا ہے، معاف کر دو۔ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ کیا ہے ہمارا روزہ؟ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات میں سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات بھی جہنم سے بچنے کے ڈھال ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتکم، یعنی یہ بھی ڈھال ہے، یہ بھی جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو کم از کم کیا ہے، ہم رمضان پورا روزہ رکھ کر آئے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچیں۔ اور دوسرا یہ ہے اب بھی عمل کریں ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، بیچ میں آپ نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیجئے، اس کے اندر خیر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جو کوئی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، صرف فرض کی بات نہیں، یہ نفل روزے کی بات کر رہا ہوں، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ خندق کھود دیتا ہے جہنم کے بیچ میں، تاکہ وہ جہنم سے دور رہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل جو انسان کو جہنم سے بچنے والا ہے وہ روزہ ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عمل بھی ہمیں جہنم سے بچائے گا۔ دیکھیے روزے کے اندر مشقت ہے، تکلیف ہے، آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن یہ کلمات کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جہنم سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث سنا رہے تھے نا، لوگوں اپنا ڈھال تیار کر لو، صحابہ کیا کرنے لگے؟ جو تلوار ہوتی نا، تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی نا جنگ کے لیے، وہ جنگ کے ساتھ وہ ڈھال لے کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کون سے دشمنوں سے ہمیں جنگ لڑنے کے لیے ڈھال استعمال کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ ڈھال نہیں ہے، یہ وہ ڈھال ہے جو جہنم سے تمہیں بچائے گی، جہنم کے لیے تمہیں استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ہمیں سکھائے، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی آخری حالات میں تھے، ایک حدیث بتاؤں گا اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ آخری حالات میں ہیں، یعنی بستر پر ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت نے آ کر ان سے پوچھا آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے آپ کو ایک بہت بڑی بشارت دیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ہمیشہ مونچھ کاٹتے رہو اور اسی حالت میں اگر مجھے ملو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے میرے سے ملاقات ہوگی۔ یعنی بہت بڑی بشارت اللہ کے نبی اس صحابی کو دیے تھے کہ مونچھ کاٹنے کی وجہ سے، یہ سنت اپنانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی۔ مطلب اللہ کے نبی سے ملاقات ہونا، گویا اللہ اس عمل کو بڑا پسند کرتا ہے، جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملاقات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تمہارے ساتھ ہے اور تم رو رہے ہو، کہا اصل وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث سنائی ہے، میں وہ حدیث کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کیا سنائی؟ وہ فرماتے ہیں، حدیث اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو ایک مٹھی میں رکھے گا، یعنی کائنات کے لوگوں کو ایک مٹھی میں رکھے گا اور دوسری مٹھی میں بھی دوسرے لوگ ہوں گے۔ سیدھے مٹھی میں جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اور جو بائیں مٹھی میں ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں ہوں، کیا جنت والی یا جہنم والی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر جہنم کا خوف ہمیشہ دل میں رہا کرتا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی خاص صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ سکرات کی حالت میں تھے رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں سفر کرتے کرتے میں ایک ایسی ٹیلے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، اب اس کے بعد یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ کہہ رہے ہیں میں ایک ایسی اونچی جگہ پر آ کر پہنچ گیا ہوں، اب مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے۔ مجھے ڈر اور خوف اس لیے ہو رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ دیکھیے صحابہ کی یہ زندگی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جہنم کی آگ سے ہر کسی کو بچنا ہے، اور جہنم کی آگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک معجزہ ہے، میں حدیث کہنا چاہوں گا۔ جیسے ہی سورج گرہن یا چاند گرہن کا جو ہم نے نماز کا ذکر کیا اس سے پہلے بھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور اس کے بعد پیچھے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو وہاں پر جنت کی نعمتیں رکھی گئی تھیں، یعنی مجھے میرے سامنے جنت کو لا کر اللہ نے رکھا ہوا تھا۔ یہ ریئل ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے، کہانی نہیں، ریئل اور معجزہ تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میں خوشہ توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا رہتی دنیا تک میری امت کھاتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیکن میں اچانک دیکھتا ہوں کہ جہنم میرے سامنے لا کر رکھی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹنے کے بعد میں نے جھانک کر دیکھا ایک عورت کو، میں نے ایک عورت کو
جس سے بلی اپنے پنجوں سے جہنم میں اس کے جسم کو کھرچ رہی ہے. اس موقع پر جہنم میں اس کے کہنے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے ناخنوں سے اس کے چہرے کو اس کے جسم کو کھرچ رہی ہے. میں پریشان ہو گیا اور میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور میں فوراً اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پناہ مانگی، اے اللہ میں بھی ہوں یہاں پہ. مطلب اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہنم کی آگ کو دیکھنے کے بعد اتنا قریب کر دی گئی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ میں بھی ہوں یہاں پہ. مطلب کیا ہے؟ میں جہنم کے قریب ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا وہ جو جہنم میں جسے بلی کھرچ رہی تھی یا جہنم کے اندر عذاب جس طرح کا اسے دیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کے اندر اس بلی کا موت کا سبب یہ عورت بن گئی تھی. یعنی اس نے بلی کو باندھ کر رکھ دیا، کھانا پانی نہیں ڈالا، لیکن وہ مر گئی. اگر وہ چھوڑ دیتی تو کہیں سے جا کر کھا لیتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک ہی سبب، وہ ایک ہی گناہ ایسا تھا کہ اس عورت کو جہنم میں لے کر گیا. تو آپ اندازہ کریں کیسے کیسے گناہ ہم کرتے ہیں. خوف نہیں، ڈر نہیں. زنا بھی کرتا ہے، ڈر نہیں ہے. چوری بھی کر رہا ہے، ڈر نہیں ہے. ڈاکہ زنی بھی ڈال رہا ہے، ڈر نہیں ہے. بے نمازی بھی ہے، ڈر نہیں ہے. بے روزے دار بھی ہے، ڈر نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ڈر نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، ڈر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے زنا بہت چھوٹا گناہ ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. ہاں، قتل کرنا بہت چھوٹا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ایسے بہت سارے گناہ ہم کر رہے ہیں، کبھی ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں آپ سے میری گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے دعاؤں کے اندر خاص طور پر ہر دعا میں آپ پانچوں وقت کی دعائیں نہیں، پانچوں نمازوں کی دعاؤں کی ذکر نہیں کر رہا ہوں، آپ دوسرے اوقات میں بھی صبح اور شام کے ذکر اذکار میں بھی آپ جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ بڑا سخت عذاب ہے اور اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یعنی جنت الفردوس کے اندر اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے. اللہ ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.